اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آج ہم سورہ حمد کی جس اہم ترین آیت پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ہمیں ہدایت فرما صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، وہ راستہ کہ جو تیری طرف جاتا ہے۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے سورہ حمد کی اس اہم ترین آیت کے حوالے سے ہے، اور میں صرف شروع میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بہت سی، شاید آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ ہماری کمیونٹی میں اور ہمارے مکتب میں بہت بڑا مسکنسیپشن صراط مستقیم کے بارے میں پایا جاتا ہے۔ بہت بڑی ایک غلط فہمی ہے اور انڈرسٹینڈنگ جو ہے ہماری صراط مستقیم کے بارے میں، وہ بالکل جو ہے وہ اور طرح سے ہے، اور قرآن صراط مستقیم کے مسئلے کو جس طرح سے پیش کرتا ہے وہ بالکل دوسرے رخ کے اوپر ہے۔ جو ہمارا انشاءاللہ انٹریکشن بھی رہے گی، آپ کے کوسچن آنسر بھی ہوں گے۔ ہمارے ایک دو سیشن جو ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ میں صراط مستقیم پر رکھنا چاہتا ہوں، اور صراط مستقیم کے ساتھ ہم انشاءاللہ یہ جو ہدایت الہی یعنی ڈیوائن گائیڈنس، ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ اللہ کی ہدایت کو کہاں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ناموں میں سے ایک نام ہادی ہے، اور اللہ کا ہادی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کرنے والا ہے، تو ہمیں اس ہدایت کی اس دنیا میں مینیفیسٹیشن نظر کیوں نہیں آتی؟ کیوں آج اکثریت جو ہے وہ خدا کو اور حکم خدا کو نہیں مانتی؟ تو پھر ہدایت الہی کہاں پر ہے؟ ہم کہاں پر تلاش کریں؟ تو میں یہ بھی چاہوں گا کہ ہم اپنے ان اہم لیکچرز کے اندر خود ہدایت الہی کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو کریں۔ اگرچہ بہت زیادہ ڈیپتھ میں ہو سکتا ہے میں نہ جا سکوں، لیکن میں چاہوں گا کہ بہت سی چیزیں ہم اس ذیل میں کور کریں۔ تو صراط مستقیم کا مسئلہ ڈائریکٹ آج کا ایک اہم ترین ایشو ہے کہ جو ماڈرن تھیولوجی کے اندر اس وقت جو ہے وہ اہم ترین ایشوز میں سے ہے۔ یعنی جو تھیولوجیکل ایشوز ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے ریلیجیس پلورلزم، کہ کیا ایک ہی مذہب جو ہے، کیا ایک ہی دین جو ہے وہ نجات پائے گا؟ کیا سالویشن جو ہے اور پراسپیرٹی جو ہے وہ کسی ایک مکتب کو، مثال کے طور پر کیا مسلمان جو ہیں وہ صراط مستقیم پر ہیں؟ کیا عیسائی، یہودی اور جو دوسرے لوگ ہیں، کیا ان کا تعلق بھی صراط مستقیم سے ہے یا نہیں ہے؟ ہم اس کے اوپر بھی انشاءاللہ جو ہے وہ دیکھیں گے۔ اگر موقع کی مناسبت ہوئی تو میں اس کے اوپر بھی بات کروں گا، لیکن قرآن کی بہت سی آیتیں آئیں گی کہ جہاں ہم اس اینگل سے بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ کہ صراط مستقیم کا ایشو اور مسئلہ جو ہے وہ اس میں ایک بڑا باریک نقطہ پایا جاتا ہے، اور میں چاہوں گا کہ میں آج کے اس لیکچر میں شروع میں جو چند نکات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اسی باریک نقطے تک پہنچنا چاہتا ہوں اور اس کی طرف آپ کی توجہ جو ہے مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ تو صراط مستقیم کا تعلق ایک تو ریلیجیس پلورلزم سے ہے کہ سالویشن کا مسئلہ اور آخرت کا مسئلہ، عاقبت کا مسئلہ، اور پھر مسلمانوں میں بھی کیا
ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت کو ماننے والے، کیا شیعہ مذہب جو ہے صرف وہی صراط مستقیم پر ہے؟ کیا ہمارے علاوہ بھی کوئی صراط مستقیم پر ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ واضح طور پر کہتا ہے کہ صراط مستقیم ایک ہی راستہ ہے، سعادت کا راستہ، انسان کی فلاح کا راستہ، انسان کی اچھی عاقبت کا راستہ، وہ صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ دو راستے نہیں ہو سکتے۔ تو کیا اہل سنت بھی ہیں، پھر اہل سنت میں ہزاروں فرقے ہیں، پھر شیعہ بھی ہیں، شیعوں میں کئی فرقے موجود ہیں، تو ہر ایک اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں صراط مستقیم پر ہوں۔ تو آخر یہ صراط مستقیم ہے کیا چیز؟ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو بات میں اسٹارٹ میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ریلیجیس پلورلزم تک ہم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی اس بحث کو ہم جب تک ٹچ نہیں کر سکتے، اس پر گفتگو جب تک نہیں کر سکتے، جب تک ہم صراط مستقیم کے حوالے سے جو گفتگو ہم آج کرنا چاہتے ہیں جب تک ہم اس پر بات نہ کریں۔ لہٰذا یہ ایک قسم کا مقدمہ ہے اور پریمبل ہے اس ڈسکشن کا کہ جس پر ہم شاید پہنچیں اور شاید ہم کسی اور موقع پر اس پر بات کریں۔ تو پہلی چیز میں جو ہے پوائنٹس کی صورت میں چیزوں کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم صراط مستقیم کی بات کرتے ہیں، 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ سورہ الشورى میں آیت نمبر 53 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا الی اللہ تسیر الامور، یعنی کہ آگاہ ہو جاؤ کہ امور جو میٹرز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں ترجع الامور یا تسیر الامور، یہ اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، یعنی اللہ کی ذات ہی جو ہے فائنل ڈیسٹینیشن ہے، ہر چیز کی فائنل ڈیسٹینیشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہاں پر پہلی آیت جو ہے اس میں یہ جو لفظ ہے الا الی اللہ تسیر الامور، یہ جو تسیر کا لفظ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چیزیں اللہ کی طرف ایسی چلی جائیں گی، بلکہ عربی کے اس لفظ کے اندر جو ایک خاص چیز پائی جاتی ہے، ایک خاص ایشو جو اس کے اندر پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس تسیر کا مطلب جو ہے وہ تبدیلی ہے، یعنی ایک قسم کی ٹرانزیشن ہے، ایک قسم کی جو ہے وہ ایوولوشن ہے، ایک قسم کی ایک حالت سے دوسری حالت میں۔ یعنی انسان کو اگر ہم لیں تو انسان اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے، اللہ کی طرف گامزن ہے، لیکن وہ ایسے ہی نہیں اللہ کی طرف جا رہا، بلکہ ہر لمحہ اس کی روح میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے، ہر لمحہ اس کی روح جو ہے ایک انقلاب سے دوچار ہے، ہر لمحہ انسان میں ایک تغیر اور تبدل جو ہے وہ رونما ہو رہا ہے۔ تو اس تبدیلی کے ساتھ انسان اللہ کی طرف جا رہا ہے، اس پروگریس کے ساتھ، اس ٹرانزیشن کے ساتھ اور اس انریچمنٹ کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف انسان جو ہے وہ جا رہا ہے۔ تیسری آیت یا ایھا الانسانو انکا قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان انکا قادح، یہ قادح کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اسٹرگل، الی ربک قدحا، یعنی بہت پھر تاکید کی ہے کہ اللہ کی طرف اے انسان تم جا رہے ہو پوری کوشش کے ساتھ، اسٹرگل کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ۔ یعنی انسان اپنی زندگی میں کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، بہتر سے بہتر راستے کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، مادی لحاظ سے، مانوی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے اپنے آپ کو انسان جو ہے وہ بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کے لیے محنت لگتی ہے، اس کے لیے کوشش ہوتی ہے، اس کے لیے اسٹرگل ہوتی ہے۔ تو اس اسٹرگل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف انسان بڑھ رہا ہے۔ فم ملاقی ہے، بس اے انسان تو اللہ کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ اب یہ جو ملاقات ہے، جو باریک نقطہ یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس خدا کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ ہم ملاقات تو کریں گے لیکن کس خدا سے ملاقات کریں گے؟ اگر آپ میرے پاس آئیں ملاقات کرنے کے لیے
مجھ سے ملنے کے لیے، تو ہو سکتا ہے میں آپ سے خوش ہوں، اور جب آپ مجھ سے آئیں گے ملنے کے لیے تو میں آپ کو انعام و اکرام سے نوازوں گا، میں آپ کو بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ میں آپ کو ویلکم کروں گا، اور جو کچھ میں آپ کے شایان شان اور آپ کا جو احترام میں کر سکتا ہوں وہ میں آپ کا کروں گا۔ لیکن اگر میں آپ کی کسی چیز سے ناراضی ہوں، خوش نہ ہوں، غصے میں ہوں، تو اس کے نتیجے میں اگر آپ مجھ سے ملیں گے تو آپ پھر مجھ سے توقع نہیں کر سکتے خیر کی، آپ مجھ سے اچھائی کی توقع نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پھر آپ جو ہے وہ میرے غم و غصے کا آپ کو سامنا کرنا پڑے اور میں آپ کو ویلکم نہ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں بھی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فملاقی ہے کہ ہر انسان اپنے رب سے ملاقات کرے گا، چاہے وہ اچھا ہو، چاہے وہ برا ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ شیطان ہو، چاہے وہ جو ہے الہی صفات کا حامل ہو اور چاہے وہ شیطانی صفات کا حامل ہو، چاہے وہ ایول پرسن ہو اور چاہے وہ گڈ اچھا انسان ہو، ہر ایک کو اللہ سے ملنا ہے۔ لیکن کون سے خدا سے؟ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کہتا ہے کہ میں ارحم الراحمین ہوں، میں رحمت نازل کرنے والا ہوں، میں رحمت سے کو اپنی شامل حال کرنے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میں اشد المعاقبین ہوں، میں شدید قسم کا انتقام لینے والا ہوں، میں منتقم بھی ہوں، میں ریونج لینے والا ہوں، میں انتقام لینے والا ہوں، میں قہار بھی ہوں، لہذا غضبناک بھی ہوں۔ لہذا جب ہم اللہ سے ملیں گے تو صرف ملاقات کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ایسے خدا سے ملاقات کرنا کہ جو رحمت و رحیمیت کے ساتھ ہم سے ملاقات کر سکے۔ یہ ہے یہاں پر اس آیت کے اندر ہم ایک چیز یہاں ہم نے یہ سمجھی کہ ہر چیز، ابھی ہم ہر چیز کو اپنی طرف رکھتے ہیں، ہم صرف انسان کی بات کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، اور راہ سعادت جو ہے، یہ جو راستہ ہے سعادت کا راستہ، پروسپیرٹی کا راستہ، بخیر عاقبت، اچھی عاقبت کا راستہ، یہ مختلف راستوں میں سے صرف ایک راستہ ہے جس کو اختیار کرنا چاہیے۔ باقی تمام راستے جو ہیں وہ جو ہے صحیح راستے نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں تو یہ راستہ جو ہے یہ بنیادی طور پر جب ہم صراط مستقیم کی بات کرتے ہیں تو یہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ صراط مستقیم کوئی بالکل سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ تو ہے، لیکن ایک ایسا راستہ ہے کہ جو پرفیکشن کی طرف بھی جاتا ہے، جو پروگریسو ہے، جس میں ایوولوشن ہے، جس میں ایلیویشن ہے، جس میں اسینشن ہے، اور جس میں انریچمنٹ ہے۔ تو انسان جو ہے وہ ارتقاء کا راستہ اور کمال کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے اس کو سمجھنا کہ انسان کا اٹھنے والا ہر قدم، چاہے وہ عملی طور پر انسان قدم اٹھائے یا انسان حتیٰ اگر کچھ سوچتا بھی ہے، تو وہ انسان کو یا تو وہ پرفیکشن کی طرف لے کے جاتا ہے، یا تو انسان کو پیوریفائی کرتا ہے، یا انسان کو ڈسٹرکشن کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو یہ دو باتیں ہو گئی، تین باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات یہ کہ کوئی راستہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم نے خود خلق کرنا ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم نے خود کریٹ کرنا ہو، بلکہ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے قرآن کی صورت میں یا انبیاء کی صورت میں ہمارے مقصد کو، ہماری فائنل ڈیسٹینی کو، ہماری آبجیکٹیوز کو، الٹیمیٹ آبجیکٹیوز کو وہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اس راستے کو جو صراط مستقیم ہے اس کو بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ جو ویلیوز ہیں، مورل، ایتھیکل اور اسپرچول ویلیوز، ان کو بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ ان کو بھی جو ہے وہ
ڈٹرمن کیا گیا ہے، تو ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہمیں کریٹ کرنے کی ضرورت ہو. اس لیے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ، اس لیے کہ بعض اسکول آف تھاٹس ایسے ہیں کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان اپنا راستہ خود بناتا ہے، انسان اپنے مقصد کو ڈٹرمن خود کرتا ہے، انسان اپنے لیے ویلیوز کو خود سامنے رکھتا ہے اور ورچوز کو، اچھائیوں کو اور نیکیوں کو. لیکن جو ہے وہ جو اسلام جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے وہ یہ کہ ہمیں کوئی چیز کریٹ نہیں کرنی ہے، ہمیں کوئی چیز ایجاد نہیں کرنی ہے، بلکہ ہمیں جو ہے وہ ایکسپلور کرنا ہے، ہمیں اس راستے کو کشف کرنا ہے، ہمیں اس راستے کا انکشاف کرنا ہے. ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ صراط مستقیم، اسٹریٹ پاتھ کون سا ہے، ویلیوز کون سی ہیں، ورچوز کون سی ہیں، کمالات کون سے ہیں، پرفیکشن کون سی ہے، اچھی چیز کیا ہے اور بری چیز اور انحرافی راستے کون سے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، عقل کی روشنی میں، اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو فطرت رکھی ہے اس کی روشنی میں. لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کی اویئرنیس حاصل کریں، ہم اس کی نالج حاصل کریں، ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. جب ہم انڈرسٹینڈ کریں گے تو تب ہی ہم اس راستے پر چل سکتے ہیں، تبھی ہم ان ویلیوز کو جو ہے وہ ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے اگلا نقطہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے جیسے جب ہم ایک صراط مستقیم کی بات کرتے ہیں تو یہ ایسے نہیں ہے جیسے آپ کے گھر میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے شہر میں جیسے روڈز ہوتی ہیں، سیدھا راستہ جو میٹیریلسٹیکلی جو اس دنیا میں ہمارے شہروں میں ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سیدھا راستہ جو ہے ہم جا کے اس طرح سڑک کی صورت میں کہیں پڑا ملے گا ہمیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ راستہ موجود ہے. یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ ود ان آور سیلف، یہ خود ہمارے روح میں اور ہمارے قلب میں، ہمارے وجدان اور ضمیر میں اور ہماری فطرت میں یہ سیدھا راستہ موجود ہے. بالکل اسی طریقے سے کہ ایک کھجور کا درخت جو ابھی پودے کی شکل میں ہوتا ہے، جو بیج کی شکل میں ہوتا ہے، اب آپ دیکھیں کہ وہ کھجور کا درخت کہ جب اس کو زمین میں اس کے بیج کو ڈالا جاتا ہے تو اس کے اندر شروع سے پوٹینشل پائی جاتی ہے. شروع سے پوٹینشل کیا ہوتی ہے کہ وہ کھجور کے درخت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی مثال ہمارے سلسلے میں بھی کہ ہمارے اندر شروع سے یہ پوٹینشل موجود ہے کہ ہم صراط مستقیم کو تلاش کر سکیں. وہ صراط مستقیم ہمارے اندر موجود ہے اور ہم نے اس کو ایکسپلور کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ایکسٹرنل ورلڈ میں جا کے ہم جیسے ہم نے کسی روڈ کو تلاش کر لیا، کسی شاہراہ کو تلاش کر لیا، کسی ہائی وے کو تلاش کر لیا، ایسا نہیں ہے. ہم نے جو نیویگیٹر ہے وہ خود ہمارے اندر وہ صراط مستقیم ہے کہ جس کو ہمیں تلاش کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے پھر جو اگلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ فطری لحاظ سے جو ہمارے اندر پوٹینشل ہے، جو ہمارے اندر سکل ہے، جو ہماری نیچر ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایکسٹرنل گائیڈنس کی ضرورت ہے. ایکسٹرنل گائیڈنس سے مراد یہ ہے کہ ہم خود سے اگر سمجھیں کہ اپنی عقل کی روشنی میں، اپنی فطرت کی روشنی میں ہم اس راستے کو تلاش کریں، ایسا ممکن نہیں. بلکہ ہمیں ضرورت ہے کس کی؟ انبیاء کی. ہمیں ضرورت ہے ان ہادیان برحق کی جو اہل بیت کی صورت میں، جو اولیاء اللہ کی صورت میں، جو انبیاء کی صورت میں ہمارے سامنے بھیجے گئے ہیں تاکہ وہ ہماری مدد کریں جو ہے اس راستے کو تلاش کرنے کے لیے اور اس راستے کو ڈھونڈنے کے لیے. اب ایک اور آیت جو ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ان سعیکم لشتی، سورہ لیل آیت نمبر 4، کہ اے انسان تمہاری جو کوشش ہے اس میں لشتی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں طرح طرح کی ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے.
تمہاری جو کوششیں ہیں مختلف قسم کی ہیں. کبھی تم اچھے راستے کی طرف جاتے ہو، کبھی تم برے راستے کی طرف جاتے ہو، کبھی تم گمراہی کی طرف جاتے ہو، کبھی تم انحراف کی طرف جاتے ہو. لیکن جو ہے وہ قرآن کی اس آیت میں ہے کہ یہ راستے مختلف ہیں. اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ جو ہے وہ ولی ہے الذین آمنوا، کہ جو ایمان لائے، اور یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کے جاتا ہے، نور کی طرف ہدایت کرتا ہے. دیکھیں یہاں پر ظلمات کو پلورل ٹینس میں لکھا گیا ہے، لیکن نور کو سنگولر فارم میں لکھا گیا ہے. تو پلورل ظلمات ہے اور نور کو اللہ تعالیٰ نے سنگولر فارم میں پیش کیا ہے. کیوں؟ نور کی جمع قرآن مجید میں نہیں آئی، لیکن ظلمات کی جگہ قرآن مجید میں آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو برائی کے راستے ہیں، جو شر کے راستے ہیں، ان میں کوئی وحدت نہیں پائی جاتی، ان میں کوئی ہارمنی نہیں پائی جاتی، ان میں کوئی یونٹی نہیں پائی جاتی. ان کو کثرت یعنی ان میں ملٹیپلسٹی پائی جاتی ہے. لہٰذا ایک یہ راستہ برائی کا ہے، دوسرا راستہ الگ برائی کا ہے، تیسرا الگ راستہ برائی کا ہے. لیکن نور کی جب اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے تو نور کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے وہ صرف ایک راستہ ہے، اور وہ روشنی جو ہے وہ کئی روشنیاں نہیں ہیں. حتیٰ اگر ہمیں وہ کثرت نظر آتی ہے، وہ کثرت بھی جو ہے اس میں ایک یونٹی اور ہارمنی ہمیں نظر آتی ہے. بالکل اسی طریقے سے جیسے سورج کی روشنی جو ہے وہ ہمارے سامنے جب سورج چمکتا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو جو چیز بھی دنیا میں ڈے ٹائم میں جو چیز بھی آپ کو روشن نظر آئے گی، جو چیز بھی منور نظر آئے گی، وہ مختلف اس کی شکل و صورت ہوگی. مثلا اگر کمرے میں روشنی ہوگی تو وہ ڈارک ہوگی، اگر وہ باہر ہوگی تو بہت زیادہ ہوگی، کسی اور جگہ ہوگی تو کم ہوگی، سمندر کے اندر ہوگی تو اور زیادہ کم ہوگی. لیکن یہ سب جگہ پر یہ روشنی جو ہے وہ سورج کی، وہ روشنی ایک ہی روشنی ہے، وہ حقیقت ایک ہی حقیقت ہے، وہ ہارمنی اور یونٹی پائی جاتی ہے. اب اس مثال کے اوپر آپ بہت غور کیجئے گا کہ انسان، ایک اور مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ روح کی مثال، کہ انسان کی ایک روح ہے اور انسان کا ایک بدن ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم لوگ مختلف سٹیجز سے گزرتے ہیں. ایک وہ ہے کہ جب انسان کا بچپن کا دور تھا، پھر انسان کا جوانی کا دور آیا، پھر انسان کا بڑھاپے کا دور آتا ہے. یہ مختلف حالتیں جو انسان کے اندر آتی ہیں، کبھی انسان بیمار ہوتا ہے، کبھی انسان اچھا ہوتا ہے، کبھی یہ سب جگہ پر جو ہے وہ یہ چیزیں مختلف ہیں، لیکن ہر سٹیج کے اوپر انسان کی روح جو ہے اس کے ساتھ ہوتی ہے. جب ہم بچے تھے تو تب بھی ہم ایک ہماری روح کی طرف ہماری توجہ تھی، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں میں، یعنی سیلف. یعنی اس سیلف جو ہے ہر جگہ پر آپ نوٹ کریں کہ آپ کی شکل بھی تبدیل ہو گئی ہے، آپ کی حالت بھی تبدیل ہو گئی ہے، آپ کی ظاہر بھی تبدیل ہو گیا ہے. لیکن ایک چیز آپ کو تبدیل ہوتے نظر نہیں آتی. وہ کیا چیز ہے؟ جب آپ چھوٹے تھے تو تب بھی آپ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ میں ہوں، اور آج بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ہوں. تو یہ میں کو جب آپ کہتے ہیں میں، یعنی آپ اپنی روح کو خطاب کر رہے ہیں. کوئی ایسی چیز ہمارے اندر ہے جو کانسٹنٹ ہے، کوئی ایسی چیز ہمارے اندر ہے کہ جو ہے جس میں ہارمنی پائی جاتی ہے، جو ہر جگہ پر موجود ہے اور ہر سٹیج پہ ہمارے ساتھ موجود ہے. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے کہ جو صراط مستقیم ہے، جو نور ہے، وہ سنگولر ہے. حتیٰ اگر ہمیں کئی روشنیاں نظر آتی ہیں، وہ کئی روشنیاں بھی ہمیں ظاہری طور پر نظر آتی ہیں، لیکن اگر ان کی گہرائی میں جائیں، اگر ان کے ایسنس کو دیکھیں تو وہ ایسنس جو ہے وہ یونٹی ہے، اس کے اندر وحدت ہے، اس کے اندر ہارمنی ہے، اس میں یکسانیت پائی جاتی ہے. لیکن ظلمات جو ہیں اس میں ہمیں کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی کہ جس میں ہم اس کو جو ہے وہ کثرت کی شکل میں اس کو ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں. تو یہ آیت جو ہے ہمارے سامنے
میں نے آپ کے سامنے اس آیت کو بھی تلاوت کیا کہ اس چیز کو صرف سمجھانے کے لیے کہ جو نور ہے اور صراط مستقیم ہے وہ صرف ایک راستہ ہے اور کوئی دو راستے نہیں ہیں. چاہے آپ کہیں جی آپ مسلمان ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ عیسائی ہیں، آپ یہودی ہیں، آپ جو کچھ بھی اپنے آپ کو کہیں، لیکن بہرحال صراط مستقیم کو ایک راستہ کہا گیا ہے. اور جو انحرافی راستے ہیں قرآن ان کو جو ہے وہ ایک راستے سے تعبیر نہیں کرتا، بلکہ کثرت کے ساتھ اس کو، کثرت کا لفظ اس کے لیے استعمال کرتا ہے. اب میں چاہوں گا کہ ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کروں کہ قرآن میں دو اصطلاحات موجود ہیں. ایک اصطلاح جو ہے وہ یہ ہے صراط مستقیم. مختلف جگہ پر قرآن مجید میں آیا ہے صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ جو ہے وہ قرآن میں استعمال ہوا ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور وہ کیا ہے؟ میں آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ عنکبوت آیت نمبر 69. والذین، یہاں پر میں نے اس کو نوٹ نہیں کیا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہ سبلنا، کہ جو لوگ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین جاہدوا فینا، جو لوگ میرے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جو لوگ میرے راستے پر جد و جہد کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، لنہدینہ سبلنا، ہم اس شخص کو اور ان لوگوں کو ہم سبلنا، یعنی یہ بھی، اس کا بھی ترجمہ راستہ ہے، تو ہم اس کو اپنے راستے دکھاتے ہیں. یہاں پر اب آپ دیکھیں پلورل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو وہاں اللہ تعالیٰ جب صراط مستقیم کی بات کرتا ہے تو صرف ایک سنگولر فارم میں بیان کرتا ہے، لیکن جب سبلنا کی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جمع کا صیغہ بھی استعمال کرتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں بڑا اہم نقطہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صراط مستقیم کی مثال جو ہے ایک ہائی وے کی مانند ہے، لیکن اس ہائی وے پر جو چھوٹے چھوٹے راستے جو اس ہائی وے کی طرف جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں سبیل. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبیل کو ہم پلورل فارم میں بیان کر سکتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے راستے جو اس ہائی وے کے اوپر جاتے ہیں. تو اب یہاں پر ہمیں ایک چیز سمجھ آئی کہ صراط مستقیم تو ایک ہی ہے، لیکن جو اس راستے چھوٹے چھوٹے جو اس صراط مستقیم پر جاتے ہیں وہ جو ہے وہ کئی ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے بھی راستے ہوتے ہیں کہ آپ کبھی ڈرائیو کرتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ راستہ یہ شاہراہ کے اوپر اور ہائی وے پہ جا رہا ہے، لیکن بعد میں آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ غلط راستے پہ چلے گئے، یہ تو شاہراہ کی طرف نہیں جا رہا. تو شریعت میں بھی اسی طریقے سے ہیں. کچھ راستے ایسے ہیں جو گمراہی کے راستے ہیں، جو انحراف کے راستے ہیں، جو آپ کو صراط مستقیم یعنی اس ڈیوائن ہائی وے کے اوپر آپ کو نہیں لے کے جاتے ہیں. لہٰذا اب ہم اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ جو میں اس مقام پر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب سبیل کا لفظ استعمال کرتا ہے، سبلنا کی بات کرتا ہے، تو یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، پلورل ہے. اس کا مطلب یہ کہ چھوٹے چھوٹے راستے جو ہائی وے کے اوپر جا کر ختم ہوتے ہیں. اور ہائی وے وہ چیز ہے کہ اگر آپ اس ہائی وے پہ پہنچ گئے تو آپ کو کوئی چیز پھر گمراہ نہیں کر سکتی. اب آپ سوچیں کتنی خوبصورت مثال ہے یہ. آپ خود بھی عملی زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب تک آپ ہائی وے تک نہیں پہنچتے، جب تک آپ کو ہمیشہ یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں آپ غلط طرف نہ مڑ جائیں. لیکن جس وقت آپ ہائی وے میں داخل ہو جاتے ہیں تو ہائی وے آپ کو جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ گمراہ نہیں کرتی. ہائی وے پہ اب آپ کو سیدھا چلنا پڑے گا. تو اسی طریقے سے جو ہے یہ بھی میں ایک انٹرسٹنگ نقطہ میں بیان کرتا چلوں، وہ یہ کہ جو ہے صراط کا لفظ جو ہے سوات رے توئیں، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ نگلنا، سوالو کرنا. تو جب آپ کسی چیز کو سوالو کرتے ہیں، کسی چیز کو نگلتے ہیں، تو یہ صراط مستقیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صراط مستقیم پر جب آپ قدم رکھتے ہیں تو صراط مستقیم آپ کو سوالو کرتا ہے، آپ کو نگل جاتا ہے. اور جب آپ کو کوئی چیز نگل لے تو پھر آپ کسی اور طرف نہیں جا سکتے، آپ کے پاس کوئی اور راستہ اور آپشن باقی نہیں رہتا.
تو صراط کا مطلب یہ ہے اور مستقیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ راستہ کہ جس پر آپ اپنے پیروں سے کھڑے ہوں، جس میں آپ کی استقامت پائی جاتی ہو، جس میں آپ کی ثابت قدمی ہو، جس میں آپ اسٹیڈ فاسٹ ہوں. تو وہاں پر آپ کے لیے اب دونوں کو اگر آپ ملائیں تو آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ صراط مستقیم پر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی. اگر تبدیلی واقع ہو سکتی ہے تو چھوٹے راستوں میں تبدیلی ہو سکتی ہے، وہاں پر انحراف کا امکان ہے. جب شیطان نے یہ کہا کہ پروردگارا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، پروردگارا میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری مرضی، تم میرے بندوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہو تو کر لو، لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں. لیکن شیطان کو یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ صراط مستقیم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ صراط مستقیم کا ذمہ جو ہے وہ میں نے خود لیا ہوا ہے. یعنی میں نے اس کی حفاظت کا ذمہ میں نے لیا ہے کہ میں صراط مستقیم کی جو ہے وہ حفاظت کروں گا. اب انشاءاللہ میں اس کو قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں، میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا صراط علیہ مستقیم. ھذا صراط علیہ، کیا مطلب اس کا؟ کہ یہ صراط علیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میری رسپانسبلٹی ہے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس صراط مستقیم کی حفاظت کروں گا. کوئی دنیا کی طاقت جو ہے اس صراط مستقیم کو تباہ نہیں کر سکتی، صراط مستقیم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. آپ کو چھوٹے چھوٹے راستوں میں آپ خود گمراہ ہو سکتے ہیں. اگر کوئی صراط مستقیم کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو دراصل وہ اپنے راستے کو تباہ کرتا ہے، صراط مستقیم کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا. انشاءاللہ جب ہم اگلے سیشن میں بتاؤں گا کہ صراط مستقیم ہے کیا چیز، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے کہ ان ھذا صراطی وھذا صراط علیہ مستقیم، کہ میں نے اس کی حفاظت کا ذمہ داری. اس میں سے ایک کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے میں صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اس قرآن کی ذمہ داری اٹھائی ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس قرآن کو تبدیل نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اس قرآن کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ نبوت کا راستہ، یہ نبوت، پیغمبر اکرم کہتے ہیں کہ میں صراط مستقیم ہوں. اس نبی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس نبوت کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. امیر المومنین کہتے ہیں کہ میں صراط مستقیم ہوں، اس ولایت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. جو شخص بھی نقصان پہنچائے گا وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا، وہ اپنے راستے کو نقصان پہنچائے گا، وہ خود ولایت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس میں بڑی ڈیپتھ ہے اور بڑی گہرائی ہے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو میں ڈسکس کروں گا. لیکن یہاں پر آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر جو ایک چیز موجود ہے وہ یہ ہے کہ 3 قسم کے لوگ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. ایک وہ ہے، میں آیتیں پڑھ رہا ہوں اور پھر میں اس کا ترجمہ کروں گا اور میں بتاؤں گا کہ پہلی آیت سورہ الاعراف آیت نمبر 40، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء، کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، واستکبروا عنہا، جو لوگ ہمارے سے استکبار یعنی ہمارے سے مقابلے پر کھڑے ہوتے ہیں اور عملی طور پر غرور اور تکبر اور ایروگنس کا ثبوت دیتے ہیں، لا تفتح لهم ابواب السماء، ہم آسمانوں کے دروازے ان پر نہیں کھولتے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. دیکھیں کتنی خوبصورت آیت ہے کہ ہم آسمانوں کے دروازے ان پر بند کر دیتے ہیں. ہم ایلیویشن کے راستے، ہم تکامل کے راستے، ہم اپنی طرف آنے کے راستے ان پر بند کر دیتے ہیں. یہ ایک آیت. دوسری قسم کے لوگ کیا ہیں؟ سورہ طٰہٰ ورس نمبر 81، وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، جس پر میرا غیظ و غضب حاوی ہو گیا، جس پر میرا غیظ و غضب نازل ہو گیا، فقد ہوا، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ پیرش ہو جائے گا. He will be perished, he will be destroyed، وہ تباہ ہو جائے گا اور وہ سقوط کر جائے گا، یعنی نیچے کی طرف گر جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن پر آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اوپر جانے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو نیچے کی طرف یعنی پستی کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے وہ ازل، یعنی وہ حیوانات سے بھی زیادہ جو ہے وہ جو ہے پستی میں چلے جاتے ہیں.
اور پھر تیسری آیت جو ہے سورہ بقرہ کی 108 نمبر، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو اپنے کفر کو ایمان کو کفر میں بدلیں گے، یعنی پہلے وہ مومن تھے اور اس کے بعد انہوں نے اس کفر اختیار کر لیا، جو لوگ ایسا کریں گے فقط ضل سواء السبیل، تو وہ جو راستہ ہے، جو صحیح راستہ ہے، جو ڈائریکشن ہے، اس میں وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو ہمارے پاس ایک تیسری قسم کے لوگ موجود ہیں کہ جو نہ تو پہلی قسم کے لوگ ہیں نہ دوسری قسم کے لوگ ہیں، ایک ایسے لوگ ہیں جو سیدھے راستے کی تلاش میں بھٹکے پھرتے ہیں، جو گمراہی کے راستے میں ہیں، جو ضلالت کے راستے میں ہیں، جو صحیح راستہ تلاش نہیں کر پاتے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام جب فرماتے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ جب تک آپ نے اس مطلب کو نہیں پڑھا تھا، آپ کبھی بھی امام حسین کے مقصد کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ جب امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ امام حسین نے راہ خدا میں اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، کیوں پیش کیا؟ تاکہ دو وجوہات بیان کی، تاکہ لوگوں کو جہالت سے نکال سکیں اور گمراہی کی حیرت سے نکال سکیں۔ یہ جملہ ہے حیرت الضلالہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیسری قسم کے لوگ یہ ہیں کہ جب انہیں صحیح راستے کا پتہ نہیں ہوتا اور ابھی وہ اس منزل پر نہیں ہوتے کہ وہ ڈسٹروائے ہو جائیں، تو وہ ہر وقت بھٹکتے رہتے ہیں، کبھی اس طرف جاتے ہیں، کبھی اس طرف جاتے ہیں، اور خود ہر وقت شک میں رہتے ہیں۔ تو یہ حالت جو ہے قرآن مجید ہمیں تین قسم کے لوگوں کی یہاں پر ہمیں بات کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اس آیت کے اندر ہمیں جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ خود ایمان والوں کے بھی درجات ہیں، جو لوگ صراط مستقیم پر ہیں ان کے بھی جو ہے وہ درجات موجود ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ اب یہ آیت ہے یرفع اللہ الذین، جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ان کو ایلیویٹ کرتا ہے، ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اسینڈ کرتا ہے۔ والذین اوتوا العلم درجات، یہاں پہ دیکھیں ان کی ڈگریز ہیں، کچھ لوگ ہائر لیول پر ہیں، کچھ لوگ نچلے لیول پر ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یوسف میں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اب یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ ایک لیول ایسا ہے کہ جہاں پر آپ کے پاس ایمان اور شرک دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں کہتا ہے کہ اکثر لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ شرک بھی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن کی آیت ہے آپ کے سامنے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ، اللہ پر اکثریت ایمان نہیں لاتی إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، مگر یہ کہ وہ شرک کا شکار ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب راستوں کی چھوٹے راستوں پر ہم ہوتے ہیں جس کو ہم سبیل کہتے ہیں، جب ہم چھوٹے راستوں پر ہوتے ہیں وہاں پر ہم مومن تو ہوتے ہیں، لیکن اس مومن کے ساتھ شرک بھی ہوتا ہے، اس میں اخلاص کی کمی ہوتی ہے، یعنی جب ہمارے اندر اخلاص نہیں ہوتا تو ہمارے اندر شرک ہوتا ہے، جب ہمارے اندر صداقت نہیں ہوتی، ٹروتھ فلنس نہیں ہوتا، تو ہمارے اندر شرک ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم سبیل کے راستے پر ہیں، جب ہم ابھی ہائی وے پہ نہیں پہنچے تو وہاں پر ہم شرک کر سکتے ہیں، وہاں پر ہم گمراہ ہو سکتے ہیں، لیکن صراط مستقیم پر پہنچنے کے بعد وہاں پر شرک کی کوئی گنجائش نہیں، وہاں پر صرف اور صرف ایمان ہے اور صرف جو ہے وہ جو ہے اللہ کا راستہ ہے۔ اب میں وہ ایک باریک نقطے کی طرف میں صرف اشارہ کروں گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں اس کو فردر اس کو میں ایکسپلین کروں گا، اور وہ یہ کہ اگر ہم ایک دوسرے کو، اور اس کے بعد میں اپنی انشاءاللہ گفتگو ختم کروں گا، کہ اگر ہم ایک دوسرے کو ڈسٹنگوش کرنا چاہیں تو سبیل کی سٹیج کے اوپر، جس کو ہم چھوٹے راستے سے تعبیر کیا ہے، وہاں پر ہم جو ہے ہم اس کو ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ کیا کہتا ہے کہ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ کہہ دو اے رسول، هَٰذِهِ سَبِيلِي، کہ یہ میرا راستہ ہے،
تو اس کا مطلب ہے سبیل کا ایک مطلب کیا ہے؟ رسول کا راستہ. پھر ایک اور مقام پر قرآن کہتا ہے سبیل من انابا الیہ، اس کا راستہ کہ جس نے توبہ کی. تو اس کا مطلب ہے سبیل کو وہاں بھی استعمال کیا ان لوگوں کے لیے جو توبہ کرتے ہیں. وسبیل المؤمنین، سبیل المؤمنین بھی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں سبیل کو ڈسٹنگوش کر رہے ہیں. ایک سبیل وہ جو رسول کا راستہ ہے، ایک سبیل وہ جو توبہ کا راستہ ہے، ایک سبیل وہ جو مومن کا راستہ ہے. لیکن جب ہم صراط مستقیم کی بات کرتے ہیں تو صراط مستقیم جو ہے اس میں کوئی ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے آپ. اس میں صرف ایک ہی حقیقت ہے صراط مستقیم کے اندر، یعنی ایک ہی اس کے اندر حقیقت ہے جس میں کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی. جب ہم ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جب آپ چھوٹے راستے پر ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس میں آپ گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن صراط مستقیم پر آنے کے بعد آپ گمراہی کا شکار نہیں ہو سکتے. اب اس کے اوپر میں گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اسی کو جاری رکھیں گے، اور اس کو صرف آپ غور کیجئے گا کہ جو علامہ طباطبائی فرماتے ہیں، اور میں اس کا ترجمہ کروں گا، فارسی میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور پھر آپ دیکھیے کہ کتنی گہری بات ہے جو آپ اس میں کر رہے ہیں. آپ یہ فرماتے ہیں کہ ہم چنین سبیل بسوی خدا بہمن صراط مستقیم است، کہ سبیل بسوی خدا یعنی چھوٹا راستہ جو اللہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، یہ وہی صراط مستقیم ہے. جز ان کے ہر یک السبیل ہا، مگر یہ کہ ہر چھوٹا راستہ سبیل مومنین، سبیل منیبین، سبیل پیروی کنندگان رسول خدا، یعنی مومنین کا راستہ، توبہ کرنے والوں کا راستہ، رسول کی پیروی کرنے والوں کا راستہ، اس طرح ہزاروں راستے موجود ہیں. سو کہتے ہیں گاہ می شبت کہ یا از داخل و یا از خارج دچار آفتی میں. تو یہ جو چھوٹے راستے ہیں ان کو یا تو اندر سے نقصان پہنچ سکتا ہے، یعنی انسان کی جو فزیکل اور میٹیریلسٹک ڈیزائر ہیں، یا باہر سے کوئی طاقت اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے. ولی صراط مستقیم، لیکن جو صراط مستقیم ہے ہم ان طور کے گفتیم ہرگز دچار ان دو آفت نمی شود، لیکن صراط مستقیم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. چم ملاحظہ فرمودید کہ ایمان کہ یکی سبیلا، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایمان بھی ان چھوٹے راستوں میں سے ایک راستہ ہے جو کبھی کبھی شرک کے ساتھ بھی جمع ہو جاتا ہے. ہم چنن کے گاہی بس ضلالت جمع، کبھی کبھی گمراہی بھی ہوتی ہے اور ایمان بھی ہوتا ہے، اچھائی بھی ہوتی ہے اور برائی بھی ہوتی ہے. اما ہیچ یک از شرک و ضلالت بس صراط مستقیم جم نمی گردد. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کہیں پر صراط مستقیم موجود ہو لیکن وہاں پر شرک موجود ہو. یہ ممکن نہیں ہے کہ صراط مستقیم موجود ہو لیکن وہاں پر گمراہی موجود ہو. پس معلوم شد کہ برائے سبیل مرتبہ ہے بسیار است. پس ہمیں یہاں سے یہ پتا چلا کہ جو سبیل کا لیول ہے، جو چھوٹے راستے کا لیول ہے، اس میں ڈگریز اور لیولز بہت زیادہ ہیں. بعضی از آنہا خالص، جس میں سے بعض خالص ہیں، اور بعض جو ہے شرک اور گمراہی کے ساتھ مکس اپ ہیں، اور بعض راہی کوتاہ تر، بعض کا چھوٹا راستہ ہے، بعض کا طولانی راستہ ہے. اما ہر چہس بسوی صراط مستقیم می رود، لیکن بہرحال یہ سارے راستے صراط مستقیم کی طرف جاتے ہیں. وہ بے معنی دیگر ہم صراط مستقیم است. بس یہاں سے ہمیں جو نتیجہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی راستے پر جو اللہ کی طرف جا رہا ہے اس میں آپ کو گمراہی بھی ہے، آپ کا شرک بھی ہے، آپ کا گناہ بھی ہے، آپ کی معصیت بھی ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن مجموعی طور پر کلیکٹیولی یہ راستہ صراط مستقیم کی طرف جا رہا ہے. لیکن ہر جگہ پر صراط مستقیم کا کوئی نہ کوئی ریشو موجود ہے. ہر مقام پر یہی آخری نقطہ ہے جو باریک نقطہ ہے جس کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اب ہر آپ کے راستے میں جو ہے کہیں نہ کہیں صراط مستقیم موجود ہے. ممکن ہے 1% ہو، ممکن ہے 2% ہو، ممکن ہے 4% ہو، لیکن کہیں نہ کہیں صراط مستقیم آپ کا موجود ہے جب تک کہ آپ اس شاہراہ پر نہیں پہنچ جاتے. اب یہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو غلط فہمی ہے ہماری وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پورا پیکج کے نام ہے. صراط مستقیم پیکج کا نام نہیں ہے. مثلا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں تو ہم شیعہ ہیں تو ہم صراط مستقیم پر ہیں، ہم سنی ہیں تو ہم صراط مستقیم پر ہیں، ہم مسلمان ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ صراط مستقیم کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ہر چیز کو ایویلویٹ کیا جائے گا.
اگر کہیں بھی ہمارے اندر شرک ہے تو وہاں پر ہم صراط مستقیم پر نہیں ہیں. اگر کہیں بھی ہمارے اندر گمراہی ہے تو ہم صراط مستقیم پر نہیں ہیں. ہم لوگ عزاداری کرتے ہیں، عزاداری میں اگر کہیں بھی ہمارے خلوص نہیں ہے تو وہاں صراط مستقیم نہیں ہے. اگر ہمارے اندر خلوص ہے اور صرف اللہ کے لیے اور امام حسین کے لیے ہم عزاداری کر رہے ہیں تو پھر ہمیں وہ صراط مستقیم ہے. لیکن اگر وہی ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، وہی چیز ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ چیز صراط مستقیم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تمام راستے اچھے راستے ہیں، یہ میری طرف جاتے ہیں، یہ صراط مستقیم کی طرف جاتے ہیں. لیکن ان راستوں میں گمراہی ہے، ان راستوں میں شرک ہے، ان راستوں میں برائیاں ہیں. جہاں جہاں برائیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو نکال کے صرف جو چیز صراط مستقیم جو ہے اس صراط مستقیم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اسی کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صراط مستقیم کو بہتر سے بہتر طور پر سمجھ سکیں. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. All attendees are muted and may unmute themselves by pressing star 6. کوسچن میرے سامنے ہے. آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ had Iblis reached صراط مستقیم if he was in the company of angels and could converse with Allah? If so, why did he stray? اب دیکھیں فرزین جو ہے نا وہ ہمیشہ کی طرح بڑے مشکل سوالات پوچھتی ہیں. انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی آپ کا جو کوسچن ہے وہ بھی ہمارے بعض لیکچرز میں انشاءاللہ آئے گا، لیکن اس مقام پر میں یہ جواب یہ دینا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ غلط تھا. شیطان کی جو معرفت تھی، شیطان کی جو نالج تھی، شیطان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی اللہ کے بارے میں، اللہ کے وجود کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے خالص بندوں کے بارے میں، وہ ہم میرے اور آپ سے زیادہ تھی. یعنی شیطان کی معرفت جو ہے وہ آپ سے اور ہم سے بہت زیادہ تھی. لیکن اس کے باوجود اب دیکھیں وہ بھی ایک سبیل تھا، یعنی وہ بھی جس راستے پر شیطان چل رہا تھا. دیکھیں پہلے اس نے عبادت کی 6000 سال، پھر وہ ملائکہ کی صف میں شامل ہو گیا. تو یہ سبیل تھی جس میں اس کے اندر جو ہے کوئی مثلا گناہ نہیں تھا، صرف اس کے اندر ایک اخلاقی برائی تھی جو شروع سے اس کے اندر چلی آ رہی تھی. قرآن کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ اشارہ کرتا ہے کہ میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، غور کیجئے گا کہ اور جو چیز تم ظاہر کرتے چلے آئے ہو اور جو چیز تم چھپاتے چلے آئے ہو، یعنی ابلیس کی طرف دراصل خطاب ہے کہ ابلیس جو تم شروع سے اپنے اندر چھپاتے چلے آئے ہو، وہی چیز کہ جو مورل ڈیفیشنسی تھی، وہی چیز جو تکبر تھا، وہی چیز جو غرور تھا، وہی چیز اس کو صراط مستقیم کو مکمل طور پر اس طرف لے جانے میں ناکام رہی. اور یہ جو اخلاقی انسان کی برائی ہوتی ہے، یہ دیکھیں نالج کافی نہیں ہوتی، یہ ہم بار بار اس کو پڑھ چکے ہیں اور آئندہ بھی پڑھیں گے. نالج جو ہے وہ انسان کو ضروری نہیں کہ وہ اس کے لیے مدد کرے، یعنی جب تک اس نالج پر آپ عمل نہ کریں تو یہ اخلاق جو ہے آپ کو، آپ کی نالج کو نقصان پہنچاتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ عمل نہیں کر سکتے. تو شیطان میں ایک پرابلم موجود تھی جو بہت بڑی پرابلم تھی، جس نے اس کی سارے صحیح چیزوں کو تباہ کر دیا. اور وہ کیا تھی؟ وہ اس کا تکبر تھا جو اللہ کے مقابلے پر کھڑا ہوا. اور اس کے بعد جو ہے میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگر آپ کا سوال ہوا تو اس کو فردر کیجیے گا. وہ یہ کہ آیت اللہ جوادی عاملی ایک بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں. آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے سامنے مثلا سنیک ہو، کوئی بیسٹ ہو، وائلڈ اینیمل ہو، کوئی خطرناک جانور ہو، کوئی عقرب یا بیچ جس کو ہم بچھو کہتے ہیں، یا سانپ ہو اس کے سامنے، اگر اس کے ہاتھ پاؤں بندے ہوں، مثلا آپ کے جو ہاتھ ہیں اور پاؤں جو ہے وہ ٹائڈ اپ ہوں کسی روپ کے ذریعے سے، کسی رسی کے ذریعے سے، تو
میں آپ کو کہتا ہوں جی آپ اینک، میں آپ کو گلاسز لا کے دیتا ہوں، میں آپ کو ٹیلیسکوپ لا کے دیتا ہوں، اس میں سے کوئی چیز آپ کی مدد نہیں کرے گی اسکیپ کرنے میں، کیونکہ آپ فرار نہیں کر سکتے، آپ اسکیپ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے ہیں. جب تک آپ کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے ہیں اس وقت تک آپ اس جانور سے، اس سانپ سے بھاگ نہیں سکتے، آپ فرار نہیں ہو سکتے، آپ اسکیپ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس نالج ہو، اگر آپ کے پاس علم ہو، لیکن اگر آپ کے ہاتھ پاؤں اخلاقی ڈیفیشنسی، مورل کرپشن کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پاؤں بندے ہوں، تو اس کی وجہ سے مسچیویس جو آپ کا بیہیویئر ہے، تو اس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ اس میں اور زیادہ گمراہی اور برائی کی طرف جو ہے آپ جا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال میں بھی کروں آپ سے. ڈاکٹر صاحب جی جی بتائیے. جی آپ یہ بار بار آپ نے یہ کہا کہ صراط مستقیم کو کوئی خراب نہیں کر سکتا، کوئی اس کا بگڑ نہیں سکتا، وہ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چیز کچھ سمجھ میں نہیں آئی اس طرح سے. صراط مستقیم کا تو کوئی بگاڑ سکتا ہی نہیں، نہ کوئی بگاڑ سکتا ہے. وہ تو بگڑے گا، اس کا جو صراط مستقیم پہ پہنچ گیا یا پہنچنے کے بعد بھی بگڑ سکتا ہے، اور پہنچنے سے پہلے جو صراط مستقیم پہ چلے گا یا وہ بگڑ سکتا ہے، یا راستے میں جو صراط المستقیم پہ جا رہا اور صراط مستقیم پہ پہنچنے سے پہلے وہ بھٹک سکتا ہے. لیکن صراط مستقیم کو تو کچھ بگڑ نہیں سکتا نا. اس کا بگڑنے سے کیا مطلب؟ آپ نے کہا اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا. وہ تو ظاہر سی بات ہے، وہ تو ایک راستہ ہے، اور راستے کو جیسے ہائی وے پہ کسی کا نقصان نہیں، وہ تو ایک راستہ ہے. نقصان کس کا ہو؟ ہائی وے پہ چلنے والے کا. اگر وہ بال ایمان آخر اپنے آخر موت کے وقت تک اگر ایمان پہ رہا تو صراط مستقیم پہ رہا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پوری زندگی صحیح رہا، آخر میں وہ بھٹک گیا تو صراط مستقیم پہ چلتا رہا لیکن پھر بھی بھٹک گیا. تو وہاں چلنے والے کے لیے بھٹک ہو سکتی ہے، لیکن صراط مستقیم کا تو کچھ بگاڑ نہیں ہو سکتا. آپ نے کہا کہ صراط مستقیم کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، وہ تو ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی نہیں بگاڑ سکتا. تو یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کہنے کا کیا مطلب تھا آپ کی. دیکھیں اس کا شکریہ بہت بہت. دیکھیں اصل میں اس کو چونکہ ہم نے آج اپنا اس کو کمپلیٹ نہیں کیا، مجھے تھوڑا سا نیکسٹ اس میں بھی اس کو کمپلیٹ کرنے دیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ کے کوسچن کا آنسر اس میں بہتر طریقے سے آ جائے گا کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں. لیکن تھوڑا سا نا آپ کو جو میں نے مثال دی ہے نا، سورج کی روشنی کی جو مثال دی ہے، اصل میں کہنے کا مقصد اس میں سارا بنیادی فلسفہ اس کے اندر یہ ہے کہ جو صراط مستقیم ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک راستہ ہے، اس میں وحدت پائی جاتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس خود صراط مستقیم کو، یعنی فرض کریں کہ قرآن صراط مستقیم ہے، فرض کریں کہ نبی کی ذات صراط مستقیم ہے، ٹھیک ہے نا، فرض کریں کہ اللہ سے محبت صراط مستقیم ہے، تو خود یہ حقیقتیں جو ہیں یہ ہمیشہ کسی نہ کسی شکل میں اس کائنات میں ایگزسٹ کرتی رہیں گی. ایسے لوگ موجود رہیں گے کہ جو اللہ سے محبت کریں گے، ایسے لوگ موجود رہیں گے کہ جو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یہ ایک ریالٹی ہے، یہ جو ایک حقیقت ہے صراط مستقیم کی، یہ اپنی جگہ موجود رہے گی. کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو اس صراط مستقیم سے یا دور کریں گے یا قریب کریں گے، تو انشاءاللہ اس کو لیٹ می فردر ایکسپلین انشاءاللہ نیکسٹ ویک. 2-3 چیزیں آ رہی ہیں. تھینک یو شکریہ. اوکے، اللہ حافظ. یہ کوشچن ہے، ون مور کوشچن مے بی فار نیکسٹ لیکچر. She has often interpreted this verse as saying, keep us on the right path versus guide us to the right path. Where does this interpretation originate from? یہ بہت آپ نے اچھا سوال کیا کہ keep us in the right path. یہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں اس طرح کا کہ پروردگارہ ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ. انشاءاللہ آپ نے جیسا کہ ہم اگلے لیکچرز میں ہم اس کو میں ڈسکس کروں گا جب میں ہدایت کی بات کروں گا، گائیڈنس کی بات کروں گا. لیکن یہ پرابلم جو ٹرانسلیشن میں ہے نا، یہ زیادہ تر پرابلم ہمارے سب کانٹیننٹ کی ہے. پہلے تو آپ اس پہ غور کیجئے گا. یہ جو ہمارے ہاں کی جو شریعت ہے نا، وہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں، ایک ہمارے ذہن میں ایک پریزمپشن موجود ہے، ایک ایزمپشن موجود ہے. وہ ایزمپشن چونکہ ہماری غلط ہے، لہٰذا اس کی بنیاد پر ہم کوشش کرتے ہیں ایسے ٹرانسلیشن کرنے کی. اور ایزمپشن یہ ہے کہ چونکہ ہم آلریڈی رائٹ پاتھ کے اوپر ہیں،
لہٰذا اب ہمیں صرف اس رائٹ پاتھ کے اوپر قائم رہنا ہے. بلکہ اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے, وہ یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, تو اس کا مطلب یہ کہ پروردگارہ اگر ہم کسی ایک لیول کے اوپر ہیں تو ہمیں ہائر لیول پر پہنچا دیں, اگر ہم اس ہائر لیول پر ہیں تو ہمیں اس سے ہائر لیول پر پہنچائے. تو یہ جو ڈگریز ہیں, یہ ڈگریز کو ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے. جب ہم مثلا میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ میں اس وقت ہدایت کے راستے پہ ہوں, آپ سب لوگ ہدایت کے راستے پہ ہیں, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے فردر گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے. کوئی شخص دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کو فردر جو ہے وہ گائیڈنس ضروری نہیں ہے. لہٰذا جو ہے اگر ہم یہ کہیں کہ پروردگارہ ہمیں ہائر ڈگریز کی طرف ہدایت فرما, تو جو ہے وہ دوسری وجہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں, اس لیے کہ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں ساتھ کہ پروردگارہ ہمیں جو ہدایت کا راستہ بہرحال ہم نے حاصل کر لیا ہے, ہم اس راستے سے بھٹک نہ جائیں, ہم اس راستے سے گمراہ نہ ہوں. اس لیے ہم کہتے ہیں, اس کا ترجمہ یوں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال یہ ہے اس میں ایشو. انشاءاللہ ہم ہدایت کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. اوکے, بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک پھر بات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک, بہت شکریہ. السلام علیکم. اوکے, السلام علیکم, خدا حافظ.